گھنٹے ہیں، اس کو ڈویژن کرتے ہیں. یہ ڈویژن آپ لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ کتاب و سنت کی بات چل رہی ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ٹائم مینجمنٹ میں ہماری اس کتاب میں ہم نے 2007 میں جو اس کو چھاپا تھا، بتلایا تھا، یہاں پر یہ حلیت الاولیاء میں اور الدر المنثور، یہاں پر جو ہے اتخافات و سعادت المتقین، الدر المنثور، اس میں ایک حدیث شریف آئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا، آپ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا، اس میں تمام امثال تھیں اور ان میں یہ تھا کہ عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ، اب یہاں سے ٹائم مینجمنٹ، عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو اپنے اوقات کو یوں تقسیم کرے. وقت کی تقسیم، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت. مغلوب العقل نہ ہو جائے یعنی آدمی کام کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کرتے 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 اب وہ کیا بول رہا ہے، وہ ذکر کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نیند کا ایسا غلبہ ہو گیا، اس وقت تک اوقات کو کیسا تقسیم کرے. ایک وقت میں 4 تقسیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. ایک وقت میں اپنے پروردگار عز و جل سے ذکر و مناجات کرے، ذکر کرے، دعا کرے. ایک وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے. 2 ہو گئے. ایک وقت مخلوقات الہی میں غور و فکر کے لیے وقف کرے، جو تمام مخلوق ہے، زمین سے آسمان اور زمین میں مخلوقات، اس پہ، اس کی پیدائش پہ غور کرے. ایک وقت میں اپنے کھانے پینے کی حاجات پوری کرے. 24 گھنٹے کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 6 گھنٹے میں یہ تقسیم ہوتے ہیں. 6 چوک 24. تو رات دن کا ایک حصہ عبادت کے لیے، یعنی 6 گھنٹے عبادت کرے. نفس کا محاسبہ 6 گھنٹے کرے. مخلوقات الہی کی تخلیق وغیرہ پر غور کرنے کے لیے 6 گھنٹے. کھانے پینے کی حاجات کی تکمیل، کسب معاش کے لیے 6 گھنٹے. اس طرح 24 گھنٹے کے 4 پہر ہوتے ہیں. پہلا پہر 6 گھنٹے کا، دوسرا پہر 6 گھنٹے کا، تیسرا پہر 6 گھنٹے کا، چوتھا پہر 6 گھنٹے کا. لیکن یہ جب کا طریقہ تھا، آپ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں علیہ السلام، تمام انبیاء پہ، تو 6 گھنٹے تھے. اس میں سونے کا وقت ہی نہیں ہے. اس میں فرما رہے ہیں کہ اتنے کام کرنا مغلوب العقل ہونے تک. اب تھک کے، اب آپ ہم بھی کبھی پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھتے 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 ایک دم ایسی نیند آتی ہے کہ اب کیا پڑھ رہے ہیں، میں کتنے رکعت پڑھا، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، تحیات پڑھا نہیں پڑھا، یہ نوبت آ جاتی ہے. یا ذکر کرتے بیٹھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے وہ صفائی ہوا سے اڑ جاتا، یہ ہو جاتا، کتاب ہاتھ سے جو چھٹ جانے کا ڈر ہو جاتا، مغلوب العقل ہو گیا. اس وقت تک یہ کام کرنا. اب آپ کے 24 گھنٹے جب مغلوب ہو جائے آدمی تو وہاں سے رخصت ہے. لفظ مغلوب العقل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو جائے، مجبور نہ ہو جائے، ذہن و دماغ کام نہ کرے، یا نیند اسے اتنا مغلوب کر دے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے.
چنانچہ اکثر صوفیاء کرام علیہ رحمت و رضوان نے اسی طریقے کو اپنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی۔ وہ رات اور دن میں کبھی نہیں سوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں آیا ہے کہ وہ راتوں کو کامل شب بیدار رہتے تھے اور اپنے فرائض، دن کے فرائض کو بھی ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں یہ آیا ہے، رہابین فی اللیل ولیوس فی النہار، راتوں کو راہبوں کی طرح جاگتے تھے۔ راہب کیا کرتے؟ وہ شادی شدہ بھی نہیں ہوتے اور نہیں ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، لیوس فی النہار، اور دن میں شیروں کی طرح دھاڑتے تھے۔ سوتے کب تھے؟ اس کی اجازت کب ہے، کیا ہے؟ ابھی اب 4 کلاس اور ہے ہمارے، آج تو تیسری ہے نا اور 4 ہے۔ یہ آپ کو اتنا بریف کرے بغیر آپ کو یاد دلیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کئی کو ٹائم مینجمنٹ ہے، کئی ایسے کرنا ہے۔ تو ساری رات جاگنے کا جو طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہے۔ اگر آپ بولیں گے کہ وہ تو شریعت اب نہیں رہی نا، اب کیسا ہوتا، تو پھر آپ کو کچھ تو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ چلو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ آیت 16 سورہ سجدہ 16۔ چلو اور ایک بار، تتجافى جنوبهم جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ دور رہتے ہیں ان کے پہلو سونے کے لیے کروٹ سوتا، ادھر سے ادھر پلٹتا۔ دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ساری رات جاگتے تھے، خوف خدا سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ نیند نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کو صوفیہ کی کتابوں میں آیا ہے، تم اس پر غور کرو کہ ایک آدمی کو صبح کسی آدمی کو موت کی سزا دی گئی، اس کی گردن مار دی جائے گی یا سولی دے دی جائے گی، رات میں سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا ہے۔ تو حضور نے ان کو تعلیم فرمایا، ہم کو تعلیم فرمایا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ صوفیہ نے کہا یہ جو سانس ہے کہیں یہ آپ کی آخری سانس نہ ہو، اللہ کے ذکر میں رہو۔ تو خوف میں کہ اگلی سانس لوں گا نہیں لوں گا، جاگتے رہتے تھے، اللہ اللہ بولتے رہتے تھے۔ آخر میں یہ ہو جاتا تھا کہ ان کو اسی کی عادت پڑ جاتی تھی اور ان کو نیند ستاتی نہیں تھی۔ یہ آیت ہے جاگنے کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ہم مغرب پڑھ کر اپنی خیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء نہ پڑھ لیتے۔ بعضوں نے اس سے اوابین اور تہجد بھی مراد لی ہے۔ تفصیلات کے لیے مختلف تفسیروں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن شان نزول تو یہی ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ بھی رات کی اولین ساعتوں کی جانب گئے ہیں۔ یہ اولین ساعتیں مراد ہے کہ پہلو نہیں لگاتے تھے، جبکہ آپ سے پہلے کے یعنی امام غزالی سے پہلے کے بزرگوں نے اس آیت مبارکہ سے متعلق بشارتوں کے پیش نظر کبھی زمین پر پشتی نہیں لگی۔ تتجافى جنوبهم، اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے بستروں سے لگ رہتے ہیں۔
تو बोले लगाना चाहिए को बिस्तर पे, सोच नहीं. अब 6 घंटे का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो गया. अब इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रियायत, हर चीज़ में रियायत आ गई. पहले जो अगली उम्मतें थी, अगर कपड़ा नापाक हो जाता तो कपड़ा जला दिया जाता था, धोने से पाक नहीं होता था. हुजूर की उम्मत के लिए धोने से पाक हो गया. रियायतें आ गई. अगर किसी हाथ से गुनाह, किसी जिस्म के किसी हिस्से से गुनाह होता तो वो हिस्सा काट दिया जाता था, लेकिन हुजूर की उम्मत पे तौबा इस्तग़फ़ार आ गया. अब रहती है ये बात कि ये जो दिन और रात के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम